السلام علیکم، پرائم نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی بادامی۔ آج ہم دیپال پور سپر لیگ جہاں پر ہونے جا رہی ہے اسی سال گزشتہ سال کی طرح ہم گراؤنڈ میں موجود ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ دیپال پور سپر لیگ کے فاؤنڈر اور ان کی پوری ٹیم ٹورنامنٹ کمیٹی کی موجود ہے۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ کتنی تیاریاں ہو گئی ہیں اور شائقین کرکٹ کو اس سیزن کا کتنا انتظار ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈی ایس ایل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کتنی تیاریاں ہو رہی ہیں اور پچھلے سال سے کی نسبت کیا ڈیفرنس اس سال ہونے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی ایس ایل کے لحاظ سے ہم نے کافی حد تک تیاریاں مکمل کر رہی ہیں۔ ابھی ہماری باؤنڈری وغیرہ لگ رہی ہے، پینٹس وغیرہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ دوسری بات، جو پچھلے سال کے حوالے سے کیا ہم چینجز لے کے جا رہے ہیں، پچھلے سال بھی ہم نے ڈی ایس ایل میں نئی ایکٹیویٹی لانچ کی تھی، نئی چیزیں متعارف کروائی تھی۔ اس سال ہم نے انشاءاللہ تعالی اس سے بھی اچھا ایونٹس کروا رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ہم نے ہڈن رکھی ہیں عوام کے لیے، لوگوں کے لیے سرپرائز ہے، اور اسپیشلی یوتھ کے لیے ہمارے لیڈر راؤ محمد اجمل خان صاحب نے اسپیشلی ان کے لیے بہت اچھا وہ گفٹ ہیمپرز کا کیا ہے کہ ہم یوتھ کو انکریج کریں گے اور یوتھ کو کھیلوں کے میدانوں میں لائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی بہت اچھا ایونٹ ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تیاریاں تو آخری دن تک چلتی رہتی ہیں۔ کافی ساری چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور کافی ساری چیزیں ابھی پینڈنگ ہے، وہ چلتی رہیں گی ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ اپنے تمام یوتھ کو، دیپال پور کے شہریوں کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا کہ یہ ان کا ایونٹ ہے، وہ تشریف لائیں اور اسے کامیاب بنائیں، جیسا کہ پچھلا ایونٹ بھی تھا۔ اور میں خصوصی طور پہ راؤ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیشہ اس شہر میں تعمیر و ترقی کے علاوہ سپورٹس کو بڑا فروغ دیا۔ یہ اسٹیڈیم، یہ فلڈ لائٹس، یہ بھی ان کی دین ہے۔ اور جس طرح ہم نے پچھلا ڈی ایس ایل کامیاب کروایا تھا، ہم یہ ڈی ایس ایل بھی انشاءاللہ کامیاب کروائیں گے آپ سب کے تعاون سے، اور اسے ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو ہمیشہ اسی طرح لے کے چلیں گے اور کھیلوں کو مزید فروغ دیں گے۔ کسی بھی ایونٹ کو آج کل ٹیکنالوجی کے اس دور میں سوشل میڈیا کو ساتھ لے کر چلنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کسی بھی فیلڈ میں ہم دیکھیں تو آپ کیا سوشل میڈیا کو کوئی ایسا خصوصی پیکیج ایسا دے رہے ہیں، ان کو اسپیشل کوئی ٹیم دے رہے ہیں؟ کیا ان کے لیے کوئی پیغام ہے آپ کیا کہیں؟ ہماری الحمدللہ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ اس میں کافی نوجوان جو ہیں ہمارے ساتھ انوالوڈ ہیں۔ ہماری سوشل میڈیا ٹیم، یہ سارے دوست یہاں پہ جو ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ کچھ لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے وہ اس وقت دور حاضر کا سب سے بہترین ذرائع ابلاغ کا جو ہے وہ ایک وسیلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ آج کل لوگ جو ہیں وہ ٹی وی سے زیادہ، چینل سے زیادہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں، اور اس میں زیادہ انگیجمنٹ ہے، ویورشپ ہے۔ تو سوشل میڈیا کا ایک کلیدی کردار ہے، اور اس پہ کوئی قدغن بھی نہیں لگا سکتا۔ میڈیا چینلز پہ یا اس پہ کوئی نہ کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نہ قسم کی رکاوٹ، بائسنس آ جاتی ہے، لیکن سوشل میڈیا میں ہر طرح کی جو ہے وہ تنقید، اس میں پازیٹیونیس، تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے۔ اور ہماری سوشل میڈیا ٹیم، ہمیں فخر ہے جو ہماری سوشل میڈیا ٹیم ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے، ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ یہاں پہ ہمارے سوشل میڈیا کے دوست سارے کھڑے ہیں، آپ ان سے فیڈ بیک لیں تاکہ آپ کو ان کا جو کام ہے ان کے بارے میں خود آپ کو بتا سکیں۔ آپ بطور فاؤنڈر دیپال پور سپر لیگ، آپ ینگ جنریشن کو خاص کر جب سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو وہ نہ کہ صرف ایک علاقے تک محدود ہوتا ہے، وہ پوری دنیا تک ہوتا ہے، تو آپ ینگ جنریشن کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں ینگ جنریشن کو آل اوور پاکستان بھی اور اپنے علاقے میں بھی، ہمارا جو نقطہ نظر وہ یہ ہے کہ جو پولرائزڈ ہو گئی ہے سوسائٹی، خاص طور پہ ینگسٹرز میں ایک نفاق پیدا کر دیا گیا ہے، اور ایک دوسرے کو عدم برداشت کی جو ہے کیفیت وہ پیدا کر دی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے جو آپ کے نظریہ ہے یا آپ کا نیریٹو ہے، وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، وہ آپ کا نظریہ پیش کرنے کا جو انداز ہے اس میں اخلاقیات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر اخلاقیات نہیں ہے، یہ پہلا جز ہے مسلمان ہونے کا، کہ اخلاقیات کسی بھی انسان ہونے کا، تو وہ اگر جز آپ کے پرسنالٹی میں نہیں ہے، اور اگر آپ نے تنقید بھی کرنی ہے، اگر آپ نے کسی نیریٹو کو اپنے کو بیان بھی کرنا ہے، تو آپ اخلاق سے ساتھ کریں، پیار سے کریں، محبت سے کریں، اپنی دلیل کے ساتھ اگلے کو قائل کریں، نہ کہ گالم گلوچ یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے آپ صرف
آرگیومنٹ کرنے کے لیے اور اپنا آرگیومنٹ جیتنے کے لیے اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے آپ کریں، بلکہ آپ اصلاح کے لیے بات کریں. اور یہی پولرائزیشن اور یہی جو نفاق پیدا کر دیا گیا ہے، یہ اس طرح کے ٹورنامنٹس ہم کرانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ساری یوتھ کو اکٹھا کیا جائے اور پیار، محبت اور رواداری کا جو ایک پیغام ہے جو ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے، جو ہمارے بزرگوں کی ہمیں تبلیغ ہے، اس کو ہم فروغ دیں اور اس کو لوگوں میں بانٹیں. سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا بڑا ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو ہر سوشل میڈیا پہ بھی پیجز جو چینلز ہیں ان کی اپنی اپنی نش ہے اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. جیسا کہ یہ کرکٹ کا ایک ایونٹ ہے اور بڑے بڑے انفلوئنسر اور یوٹیوب چینلز اور پیجز ہیں موجود جن پر کرکٹ کے بارے میں ڈسکس کی جاتی ہے. کیا وہ ان کو آپ لوگوں نے انوائٹ کیا یہاں پہ، وہ لائیو آپ کر دکھائیں گے ایونٹ؟ ہمارا جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے نا، اس کو سپورٹ کر رہا ہے کرک لیب. کرک لیب ایک کرک انفو، اگر آپ کو کرکٹنگ جو دوست ہیں جو کرکٹنگ سے کے اسپورٹس میں انوالوڈ ہیں ان کو پتہ ہے کہ کرک انفو اور کرک کیا جو پلیٹ فارم ہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کیا کرتا ہے. تو کرک لیب والوں کو جو بیکنگ ہے اور جو ان کو وہ وسیم اکرم صاحب سے ہے اور ان کو ان کی طرف سے بھرپور قسم کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ اسپانسر بھی کیا جا رہا ہے. تو ہمارا کرک لیب کے اندر یہ ہے کہ تمام ڈیجیٹل پلیٹ فارم DSL کو انہوں نے مہیا کرنا ہے اور اس کے اوپر مختلف قسم کے انفلوئنسرز جو ہیں وہ آ کے اپنا ریکارڈ کرائیں گے ہمارے پلیٹ فارم پہ. جو کرک لیب سے ہم نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اندر ہم نے کولیبریشن کی ہے، ان سے جو ہم نے کولیبریٹنگ کی ہے اس کے اندر آ کے وہ اس کو اندر انفلوئنسر جو ہیں وہ اپنا بیان کریں گے یا اس کو دکھا سکیں گے، تاکہ ہمارا جو DSL کا اپنا پیج ہے یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس کو ہی ہم انکریج کریں، انہی میں ہم اس کو بوسٹ کریں اور اسی کو ہم ویورشپ اس کی بڑھائیں ود دا پارٹنرشپ ود کرک لیبس وچ از اسپانسرڈ اینڈ بائی وسیم اکرم صاحب. تو ہمارے جو انٹرنیشنل پلیئر ہیں ان پہ بیکنگ ہے. کسی بھی ایونٹ کو سکسیزفل بنانے کے لیے اس کی جو اپنی ٹیم ہوتی ہے نا، مینجمنٹ ہوتی ہے، وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. تو آپ کی مینجمنٹ کتنی مضبوط ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری ٹیم تو بہت مضبوط ہے. ہمارے کمیٹی کے 17 لوگ ہیں تو وہ سارے شانہ بشانہ چل رہے ہیں. انشاءاللہ اس ٹورنامنٹ کو کامیاب بنانے کے لیے میں یوتھ کو اسپیشلی انوائٹ کروں گا اس ٹورنامنٹ میں کہ یوتھ آئے اور اس کو دیکھے کہ راؤ صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ یہ کسی بھی ایک پارٹی کا DSL نہیں ہونے جا رہا، یہ ساری پارٹیوں کا DSL ہونے جا رہا ہے. سارے شہر کا، سارے علاقے کا، پوری تحصیل کا، پورے ضلع کا یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس میں چینجنگ آئے گی، پچھلے ایونٹ سے بہتر ہوگا انشاءاللہ. یہ دیپال پور سپر لیگ یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے اور سول سوسائٹی کے لیے بھی تفریح کا ایک ذریعہ ہے اور لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے اسی سال. کیا آپ کہیں گے کہ ہر شہر میں یہ چیزیں ہونی چاہیے؟ جس طرح پہلے ہم نے DSL 1 کروایا تھا تو اس کی کامیابی کے بعد تو انشاءاللہ اس دفعہ ہمارا 23 سے سیکنڈ جو ہے ایڈیشن اس کا DSL کا وہ شروع ہونے جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے پاس یہ فیسلٹیز جو ہیں فلڈ لائٹس کی، آپ نے کویسچن پوچھا ہے کہ دوسروں میرے لحاظ سے ہر جگہ پہ ہونا چاہیے، ہر شہر میں ہونا چاہیے. ان کے پاس فیسلٹیز ہیں اگر فلڈ لائٹس کی تو یہ ہر شہر کے اندر کروانا چاہیے ان کو. تو انشاءاللہ ہم پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ جو ہم کروانے جا رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ اچھے طریقے سے اس کی کوریج ہو. کیمرے بھی اس دفعہ لگیں گے، اسکرینیں بھی ڈبل لگوا رہے ہیں اس دفعہ. تو کراؤڈ کو ریپلے کے لیے بھی 4 کیمرے ہم فکس کروائیں گے جس میں رن آؤٹ، نو بال وغیرہ کے لیے. تو پچھلے سال اتنی فیسلٹی نہیں تھی ہمارے پاس، تو اس کو ہم نے اس دفعہ ایکسٹینڈ کیا ہے آگے. تو میری یہ اپیل ہے جو یوتھ ہے، جو کراؤڈ ہے، ہمارے دوست ہیں، کیونکہ یہ غیر سیاسی ٹورنامنٹ ہے ہمارا. اس میں ہم ہر فورم پہ ہر لحاظ سے وکلا برادری ہے، ہماری سول سوسائٹی ہے، ہماری یوتھ ہے، کسی بھی پارٹی سے جس کا تعلق ہے، ہم سب کو انوائٹ کرتے ہیں اور سب کو دعوت دیتے ہیں ہم کہ وہ اپنا ٹورنامنٹ سمجھ کے آئیں یہاں پہ اور یہاں پہ آ کے اس میں آئیں اور ہمارے جو حوصلے بڑھائیں. ہماری ٹیم مینجمنٹ ہے، ہمارے بھائی بڑے 7 بھائی ہیں، ان کی پوری ٹیم جو ہیں، ہم DSL ٹیم، ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں. رات کو بھی ہم 3 بجے تک یہاں پہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، سارے انتظامات چیک کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں اور دوست احباب جتنے بھی ہیں ان کو 100% رزلٹ دے سکیں. کتنے لوگوں کی ٹیم ہے سوشل میڈیا کی اس دیپال پور سپر لیگ کو جو آپ مینیج کر رہے ہیں؟ جی اس کے اندر ہماری تقریباً جو ہے 35 ممبرس پر مشتمل ٹوٹل ٹیم ہے اور ہم روزانہ تقریباً یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور آپس کے اندر جو بھی ہمارے DSL کے ریلیٹڈ معاملات ہیں ان کو ڈسکس وغیرہ کرتے ہیں.